जरा सुनिएगा। मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। इमरान खान जो है साबिक वज़ीर आज़म जो आजकल जेल में, उनकी बहन ये कह रही है कि मोदी तो पाकिस्तान को 2 मिनटों में फिक्स कर सकता है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर गया था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। मोदी ने खुद कहा कि ट्रम्प क्यों इनकी तारीफें करता है? तुम्हारा ख्याल है ट्रम्प को ये अच्छे लगते हैं? ट्रम्प क्या करते हैं? क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। ट्रम्प चाहते हैं मोदी मेरे नीचे लगे ना। मोदी खुद सुपर पावर बन गया, वो रशिया के साथ लग गया। वो ठीक कह रही है खातून ना कि वाकई मोदी फिक्स कर सकता था, लेकिन दावे मैं भारत से जंग जीती हूँ, तेरी औकात नहीं है जंग जीतने वाली। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कद्र कीमत है? क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। अब मुझे ये बताएं, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क होगा जिसके अपने लोग ये कह रहे होंगे अगर मोदी चाहता तो वो पाकिस्तान को 2 मिनटों में फिक्स कर सकता था और मोदी पीछे हट गया था। ठीक है, अब इंडियंस कहते हैं कि देखो अब इमरान खान की बहन ये कह रही है, इमरान खान की बहन ये कह रही है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तज़लील, उनकी तहक़ीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। पहला जो क्लिप है वो बेसिकली कारगिल से रिलेटेड है और उन्होंने कहा जी मेरा मुंह ना खुलवाएं, और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि कारगिल के दरमियान कितने शोहदा थे जिनके आपने जनाजे उठाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शोहदा की तुम्हारे लिए क्या कदर कीमत है, मैं जानता हूं, जरा बताओ तो वो सही कारगिल में कितने शहीद हुए थे? तुमने तो अपने शोहदा के जनाजे तक वसूल करने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अपने फोर्सेस तुम पर एतमाद नहीं कर रहे। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि वो फौजी जर्नैल जो अपने दफ्तर में बैठ के मेरे खिलाफ कंपेन कर रहा है और मेरी जमात के खिलाफ कंपेन कर रहा है, उसे माफी मांगनी पड़ेगी और हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली। तो वो हवाला ये दे रहे हैं कि आपने तो अपने फौजियों की लाशें तक वसूल करने से इनकार कर दिया। तो ये बात जो है ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा सख्त है, उससे भी ज़्यादा सख्त जो पहले उन्होंने बात की है, उससे भी ज़्यादा सख्त। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इमरान खान की बहन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक आर्मी की पोल खोल कर रख दी है। अलीमा खान ने एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर मोदी चाहता तो पाकिस्तान को 2 मिनट में ठीक कर देता। उन्होंने दावा किया कि भारत ने इजराइल के कहने पर टकराव को नहीं बढ़ाया क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना पर अब तक का सबसे सनसनीखेज हमला बोला है। उन्होंने सार्वजनिक मंच से 1999 के भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध को लेकर वो सच उगल दिया जिसे पाकिस्तानी आर्मी दशकों से छिपाती आई है। मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कारगिल की जंग में पाकिस्तान ने अपने ही मारे गए सैनिकों को पहचानने और उनके शव लेने से साफ इनकार कर दिया था और उन्हें भारत के रहमो करम पर छोड़ दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि भारत की दरियादिली देखिए, पाकिस्तान सेना के जवानों को भारतीय सेना ने दफन किया। पाकिस्तानी नेता का ये बयान भारत के उस सच्चाई की पुष्टि करता है जिसे भारत पिछले 27 सालों से दुनिया के सामने रखता आया है कि कारगिल में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार भारतीय सेना ने पूरे इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ किया था क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया था। तो चलिए इसी पर पाकिस्तानियों का रोना धोना देखते हैं। इमरान खान जो है साबिक वज़ीर आज़म जो आजकल जेल में, उनकी बहन ये कह रही है
کہ مودی تو پاکستان کو 2 منٹوں میں فکس کر سکتا تھا. یہ سن، اب مجھے یہ بتائیں دنیا میں کون سا ایسا ملک ہوگا جس کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے صرف گورنمنٹ کی دشمنی میں اور فوج کی دشمنی میں. گورنمنٹ کو ٹھیک ہے، گورنمنٹ سے دشمنی آپ کریں، گورنمنٹ سے آپ دشمنی کریں، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے کہ یعنی کہ گورنمنٹ اور پاکستان سے اتنا زیادہ ان کو غصہ ہے کہ ہمارا بھائی جیل میں ہے، یعنی کہ ہمارا بھائی پاور میں آئے گا تو ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اس وقت پورے کے پورے انڈین میڈیا میں ایک ہی چیز ہے، اگر مودی چاہتا تو وہ پاکستان کو 2 منٹوں میں فکس کر سکتا تھا اور مودی پیچھے ہٹ گیا تھا. ٹھیک ہے. اب انڈینز کہتے ہیں کہ دیکھو اب عمران خان کی بہن یہ کہہ رہی ہے، عمران خان کی بہن یہ کہہ رہی ہے. دس از امپورٹنٹ. آپ صرف اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. ٹھیک ہے جناب، یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ کہیں نہ کہیں پہ they are in front of us. یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یعنی کہ ہمارے اپنے پاکستانی ہی پاکستان کو 24 گھنٹے بدنام کرنے کے لیے اور ان چیزوں میں لگے ہوئے. یہ معصوم سی خاتون ہے، ہاؤس وائف ہے، لیکن ان کو یہ ہے کہ کیونکہ یہ عمران خان کی بہن ہے تو اس کی بات کا وزن ہے کہ یہ جو مرضی بولتی رہے. یہ عمران خان کی بہن ہے اور جو مرضی ہو جائے، جو مرضی کہہ دیں کہ اچھا ہماری پاکستان سے دشمنی ہے، چلو چھٹی، ہم جو مرضی کریں، پھر ہماری پاکستان سے دشمنی ہے. میں اس چیز کو what I see and what I realize، یا میں جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمارے لوگوں کو بھی فل سٹاپ لگانا چاہیے کہ آپ پاکستان، آپ اپنے بھائی کے چکر میں پاکستان کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے، ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو سب سے سخت بیان آج انہوں نے آج کی تقریر میں، جو مجھے لگتا ہے جتنی میں سن پایا، انہوں نے کہا کہ تمہارے شہداء کی تمہارے لیے کیا قدر و قیمت ہے. میں جانتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کارگل میں کتنے شہید ہوئے تھے اور آپ نے کتنوں کے جنازے وصول کیے. تم نے اپنے سینکڑوں شہداء کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے بیان آیا کہ ہم نے انہیں اسلامی طریقے سے دفنا دیا ہے. تم نے اپنے شہداء کی توہین، تذلیل اور تحقیر کی. تم نے تو اپنے شہداء کے جنازے تک وصول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے گناہ چھپانے کے لیے شہداء کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ فضل الرحمان صاحب کا بیان شہداء کے بارے میں دیے گئے بیان سے زیادہ سخت ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کارگل کا حوالہ دیا کہ کارگل میں تم نے اپنے شہداء کے جنازے وصول نہیں کیے. ایک واقعہ مجھے سنایا تھا جنرل ضیاء الدین بھٹ صاحب نے، اور وہ میں نے اپنی کتاب، جو میری نواز شریف کے فوج سے اختلافات پر مبنی کتاب ہے، اس کتاب میں بھی میں نے یہ واقعہ درج کیا ہوا ہے. مجھے جنرل ضیاء الدین بھٹ نے، جن کو جنرل مشرف کو ہٹا کے جن کو آرمی چیف لگایا گیا اور پھر کو ہو گیا تو انہیں بھی قید کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جب کارگل ہوا تو پرویز مشرف نے ایک دن جنرل عزیز کو، غالباً انہوں نے جنرل عزیز کا ہی نام لیا تھا، کہ بلایا کیونکہ وہ ان کے سی جی ایس تھے. تو ان سے کہا، پوچھا کہ کتنے شہداء ہیں، ہمارے کارگل میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے 1500 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو جنرل مشرف نے کہا کہ ہیں ہمارے 1500 لوگ شہید ہوئے ہیں. نہیں، اتنی فگر بالکل نہیں جانی چاہیے. جنرل مشرف نے کہا کہ اتنی فگر نہیں جانی چاہیے.
تو انہوں نے کہا کہ پھر جنرل مشرف نے خود پوچھا اپنے جنرل سے کہ کتنے ہمیں اناؤنس کرنے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ سر 300 سے زیادہ نہیں کرنے چاہیے، 300 کے قریب اناؤنس کرنے چاہیے. تو جنرل مشرف نے کہا کہ نہیں 300 بھی زیادہ ہیں، بٹ 150-200 سے زیادہ نہیں اناؤنس کرنے چاہیے. اور پھر اپنی کتاب میں بھی جنرل مشرف نے میرا خیال 170 یا 172 یا کچھ اس طرح کی فگر کوٹ کی ہوئی ہے. یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہوا ہے جنرل ضیاء الدین بٹ کے حوالے سے، کیونکہ میں نے جنرل ضیاء الدین بٹ سے میں ملا تھا اس کتاب کے سلسلے میں، تو جنرل ضیاء الدین بٹ نے مجھے یہ بات بتائی تھی. تو جنرل ضیاء الدین بٹ کے بقول بھی 1500 شہید ہیں، لیکن فوج نے یا پرویز مشرف نے کتنے بتائے؟ انہوں نے بتائے تھے 150-200. تو وہ حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے تو اپنے فوجیوں کی لاشیں تک وصول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ بات جو ہے یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت جو پہلے انہوں نے بات کی ہے اس سے بھی زیادہ سخت. اور کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو اپنے گناہ چھپانے کے لیے شہداء کی اوٹ میں چھپ رہے ہو، تو خود شہداء کی تم کتنی قدر کرتے ہو، یہ انہوں نے کہا. پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں لشکر کیوں بناؤں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میرے بنوں کا سپاہی اپنے ڈی پی او، اپنے ڈی آئی جی، اپنے آئی جی کا حکم نہیں مانتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی فوج میں بغاوت ہو گئی، سوری اس میں پولیس میں بغاوت ہو گئی ہے. یہ فضل الرحمان صاحب نے ایک طرح سے بغاوت کا لفظ استعمال کیے بغیر یہ کہا کہ بھائی بنوں کا جو سپاہی ہے وہ اپنے ڈی پی او کا حکم ہی نہیں مان رہا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مان رہا، اپنے آئی جی کا حکم نہیں مان رہا. لکی مروت میں وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے، اپنے طور پر لڑیں گے، ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کو تیار نہیں ہیں، نہ ان کے ساتھ لڑیں گے. ٹانک میں وہ کہتے ہیں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، وہاں پر اپنے ڈی پی او کو بھی شاید وہ انہوں نے بلایا یا پولیس افسر کو کسی کو، اور قرآن پہ ہاتھ رکھا اور کہا اگر ہمارا کوئی شہید بھی ہوا تو فوج کو بھی جنازے میں نہیں آنے دیں گے، نہ فوج کی معاونت لیں گے، اور اگر ہمارا کوئی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گیا تو فوج کو جنازے میں نہیں آنے دیں. تو یہ کہہ کے وہ کہتے ہیں کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. کیسے پہنچ گئے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمہاری اپنی فورسز تمہاری پالیسی پر اعتماد نہیں کر رہے. کیا یہاں تک حالات کو فضل الرحمان نے پہنچایا؟